بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچرز میں یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم سارے انسان دیکھنے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، اپنی حرکات و سکنات میں اور بناوٹ کے لحاظ سے اور اعضاء کے کام کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ اور پھر ہم یہ ڈسکشن بھی کر چکے ہیں کہ اگر اس کا تعلق صرف اور صرف تعلیم سے ہوتا تو ہمارے ارد گرد دائیں بائیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں لیکن ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس سکون بھی ہے، وہ ایک طرح سے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس اثر و رسوخ نہیں ہوتا۔ اگر آپ صرف ہمارے جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں ان کا رزلٹ دیکھ لیں تو ہماری اخباریں بھری ہوتی ہیں کہ کس طرح ایک مالی کے بیٹے نے، ایک نائب قاصد کے بیٹے نے کون کون سے ایگزام ٹاپ کیے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں دلکشی کی، دیکھنے میں خوبصورت ہونا، کرزمیٹک پرسنالٹی، تو ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے فلم انڈسٹری جہاں پہ سارے کا سارا کام ہوتا ہی آپ کے چہرے کے اوپر ہے کہ آپ کیسے دکھتے ہیں، کتنے سمارٹ ہیں، آپ کے بال کیسے ہیں، آنکھوں کی رنگت کیسی ہے، اگر وہاں پہ بھی بہت سارے ایسے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو ہر فلم انڈسٹری میں موجود ہیں، جو دیکھنے میں اتنے خوبصورت نہیں ہیں، تو ہمیں احساس ہوگا کہ شاید کامیابی کے لیے یہ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح صحت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، بہت سارے نابینا بہت اچھی بھرپور زندگی گزارتے ہیں، جبکہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس ہر چیز ہوتی ہے وہ بظاہر ناکام نظر آتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک نظر اپنے مذاہب کو دیکھیں کہ مذہب کس چیز کو کامیابی قرار دیتا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جو مذہب لے کر آئے، جن کو اللہ نے منتخب کیا اور ان کی تربیت کی اور انہیں پیغمبر بنایا۔ ان میں سے 5 پیغمبر جن کو خود قرآن نے اولو العزم قرار دیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی قوم نے ان کا کہا نہیں مانا اور پھر ایک طوفان بھیجا گیا جس میں چند لوگ جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے، انہی سے اللہ نے آگے نظام کو چلایا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی ساری نصیحتیں، واعظ ان کی اپنے والد کو بھی قائل نہ کر سکیں اور کس طرح سے ان کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے سرخرو کیا اور انہی کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کے صحرا میں لائے گئے اور کس طرح سے اللہ نے ان کے آگے نسل کو چلایا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا۔ اور حضرت موسیٰ کی قوم کی بدعمالیوں سے تو قرآن بھرا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ان کے لیے چیزیں آسان کی، کس طرح سے ان کے لیے سمندر کو شق کر دیا گیا جس میں راستہ ہوا اور وہ آگے گئے، اور کس طرح سے انہوں نے بدعمالیاں کی، پھر ان کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور کس طرح حضرت موسیٰ صحرائے سینا میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہیں تو حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی انتہائی قسم و پرسی کے عالم میں گزاری اور کس طرح سے ان کو مصلوب کرنے کی تیاریاں کی گئیں جس میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایسا نہ کر سکے، جبکہ عیسائی یہ بلیو کرتے ہیں آج بھی کہ ان کو مصلوب کیا گیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی آتی ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے انتہائی کامیاب انقلاب برپا کیا۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محنت 13 سالہ مکی دور جس میں آپ کے اوپر بے انتہا ظلم کیے گئے اور آپ خود فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ظلم مجھ پر کیے گئے، تو آپ کی رحلت کے وقت جب آپ کا اللہ سے وصال ہوا، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ایک مکمل اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور کس طرح سے اس ریاست نے دنیا کے اندر ایک نام کیا، تو کامیابی کے فہرست میں سب سے بڑا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت آج دنیا میں 50 سے زائد اسلامی ممالک کا ہونا، دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا مسلمان ہونا اور اسلام کا دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے کا رجحان ہے۔ اور اس کے علاوہ کامیاب انسانوں کی دنیا کی سب سے اتھینٹک کتاب دی 100 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان قرار دینا بھی ہے۔ تو اب کامیاب انسان بننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے سب سے کامیاب آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا،
ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کے وہ کون سے پہلو تھے جنہوں نے ان کو کامیاب بنایا، اور پھر ان پہلوؤں کو لے کر انہی پہلوؤں کی تقلید کی جائے اور اس طرح سے کی جائے کہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں۔ اگر ہم 15ویں صدی کے بعد کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بہت واضح نظر آتی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے تقریباً سارے کا سارا جس میں کمیونسٹ کو اگر جو تھوڑے عرصے کے لیے کچھ مخصوص علاقے پر رہا اس کو نکال دیا جائے تو ہالینڈ، اسپین، پرتگال، برطانیہ اور اب امریکہ، تو وہ کون سی چیز ہے جس سے مغربی معاشرے کو یہ طاقت دی کہ یہ ساری دنیا پر چھا جائے اور اس کا اثر و رسوخ اس حد تک زیادہ ہو جائے کہ ہم ان کے پنجوں سے نہ نکل سکیں۔ تو اگر ان کی تہذیب کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں دو پہلو ساتھ نظر آئیں گے۔ ایک تو ہے یونانی تہذیب کا پہلو کہ وہاں سے انہوں نے ارسطو اور باقی جو ان کے لوگ تھے وہاں سے کیا لیا، وہاں سے انہوں نے یہ ویسٹرن ڈیموکریسی یا مغربی جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی انہی کی دین تھی، انہی کے آئیڈیلز تھے، اور اس کے ساتھ اسلامی جو سائنس، ٹیکنالوجی اور باقی چیزیں تھیں، اور بہت سارے ایسے پہلو بھی جو فلاحی ریاست کے طور پہ آج وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، وہ کون سی چیزیں تھیں جو ان کے پاس تھیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو مغربی معاشرے کے پاس تھیں، تو ہم ایک ایسی چیز پر پہنچ سکتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف بآسانی رہنمائی کر سکتی ہے۔ تو آج کے اس مختصر تاریخی جائزے کے بعد جس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم جو کامیاب پرسنالٹیز ہیں، جو کامیاب ادبار ہیں، جو کامیاب سلطنت ہیں، ان کا ذکر کریں اور پھر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کن وجہ سے کامیاب ہوئیں۔ تو آج کے اس تاریخی جائزے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اگلے جو ہمارے ایپیسوڈز ہیں، جو اگلی اقساط ہیں، ان میں ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے پہلو تھے جو ان میں سے مختلف جگہوں پر کار فرما نظر آتے ہیں، جنہوں نے کام کیا اور ان کو کامیاب بنایا بحیثیت ایک انسان کے اور بحیثیت ایک سلطنت کے۔ کامیابی کے ان پہلوؤں کی نشاندہی کے بعد ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ان مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کر سکیں، ان پر بحث کر سکیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کیسے ان کو اپنی زندگی کے اندر لا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم جو کوئی بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے جو بھی کریڈینشلز ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو اس وقت تک انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ۔